نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 15 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ مثلہم، مثال ان منافقین کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے روشن کیا ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، آگ کے جلانے والے کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے، سم، بہرے ہیں، بکم، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں ہیں لوٹنے والے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ یہ بتاتا جاؤں، اللہ رب العالمین یہاں سے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ ان آیات میں پہلی مثال ان 2 آیات میں بیان فرمائی، او کصیب میں منافقین کی دوسری مثال اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے۔ منافقین کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے وہ منافق جو اپنے نفاق میں بہت راسخ ہو چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں، یعنی وہ کسی صورت کے اندر بھی ہدایت کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ان منافقین کی مثال دی جو نفاق کے اندر بڑے پختہ اور سخت ہو چکے ہیں، جو ہدایت کی طرف بالکل نہیں آ سکتے۔ اس لیے فرمایا مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا۔ یہاں عجیب بات بتاتا جاؤں، غالباً شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے اس کی عجیب تشریح فرمایا کہ اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی شمع کو خوب روشن کیا۔ استوقد نارا، اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی شمع کو خوب روشن کیا، اور اس کا فائدہ منافقین کو کیا ہوا کہ انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے یہ فائدہ اٹھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا دنیا میں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئی، لیکن جب ہی دنیا سے جانے کا وقت آیا، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو زبان سے پڑھا تھا، اقرار کیا تھا، دل میں اس کا تصدیق نہیں کی تھی، اس لیے مرتے دم ہی وہ جو نور اللہ نے ان کو دیا تھا، اللہ وہ نور کو لے گئے۔ اسی کی مثال دی، مثلہم، مثال ان کی اور منافقین کی، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے
اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کیا اس آگ نے ما حولہ، اس آگ کے جلانے والے کے ارد گرد کو، دنیا کے اندر منافقین نے فائدہ اٹھا لیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گئے ان کی روشنی کو۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ تعالیٰ اس کے نور کو۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے نور اور ضیاء میں فرق بیان کیا۔ نور کسے کہتے ہیں، ضیاء کسے کہتے ہیں؟ عام حضرات ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو روشنی بذاتی ہی بنفسی ہی ظاہر ہو، اور ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو روشنی نور سے منتشر ہو۔ اس سے معلوم ہوا ضیاء کا اصل مبدا وہ نور ہی نور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، جعل الشمس ضیاء، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج جو روشنی حاصل کرتا ہے وہ چاند سے لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الصلاۃ نور والصبر ضیاء، نماز نور ہے، صبر روشنی ہے۔ اشارہ کر دیا کہ صبر کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ نور اور نماز کی وجہ سے آتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذہب اللہ بضوئہم کہ اللہ ان کی روشنی کو لے گئے، کہا اس کے نور کو لے گئے۔ اشارہ کر دیا کہ یہ ایسے گمراہ ہو چکے ہیں، ایسے اندھیروں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کا ہدایت کی طرف واپس آنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور یہ بتاتا جاؤں ایمان کا ہر شعبہ ایک نور ہی نور ہے، جیسے کہ کفر کا ہر شعبہ، نفاق کا ہر شعبہ ظلمت ہی ظلمت ہے۔ تو ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان منافقین کو تاریکیوں میں، لا یبصرون، وہ اب دیکھ نہیں سکتے۔ آگے فرمایا صم، بہرے ہیں۔ یہ بتاتا جاؤں اگر روشنی ختم ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے تو اگر آدمی سن سکتا ہو، بول سکتا ہو، سن سکتا ہو، بول سکتا ہو، تب بھی کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ منافقین اندھے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اسباب علم جتنے بھی ہیں تینوں سے وہ خالی ہیں، تینوں سے وہ خالی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر سورج اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہو لیکن انسان اندھا ہو تو سورج کی روشنی اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا سورج روشن کیا، لیکن یہ منافقین اپنی نگاہ کفر کی وجہ سے اندھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کے سورج سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے فرمایا صم، بہرے ہیں، بکم، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بھی ہونی چاہیے، آنکھیں بھی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ہدایت کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت ہے۔
ہدایت حاصل کرنے کے لیے زبان بھی ہونی چاہیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے سماع بھی ہونا چاہیے۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی ختم ہو گئی تو ہدایت کسی اور طریقے سے آ سکتی ہے، لیکن اگر تینوں طریقے ختم ہو چکے تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پھر ہدایت پر آنا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تاکہ ہدایت کو دیکھ سکو، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تاکہ ہدایت سن سکو، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا کرو تاکہ ہدایت بول سکو۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔